اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا اسی سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور شرک کے بارے میں بتایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کو میں اپنی پہلی والی ریفلیکشن سے جو میں نے اسی پارے کی شیئر کی تھی فطرت کے لحاظ سے، اس سے جوڑوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے، تو ہر انسان کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے اللہ تعالیٰ کو یا سپر نیچرل کو پہچاننے کی۔ تو شرک ایک تو اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹیو سے تو بہت بڑا ظلم اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب چیزیں دی ہیں انسان کو، سانسیں بھی ایک ایک اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہا تھا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایپیسوڈ میں علی بھائی نے مثال کے طور پہ مینشن کیا تھا کہ جو یہ پیگن ریلیجنز ہیں اور یہ جو شرک ہے، کس کس قسم کے کام کرواتا ہے شرک انسان سے۔ ایک اور ایپیسوڈ میں ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ چائلڈ سیکریفائسز آپ دیکھیں گے پیگنسٹک ٹریڈیشنز کے اندر، یہ شرک کے اندر جو ہے چائلڈ سیکریفائسز کا بھی ایک معاملہ تھا۔ علی بھائی نے ایک مثال شیئر کی تھی کہ کوئی انڈیا میں کوئی مندر ہے، وہاں پہ چوہے ہیں بہت زیادہ، اور وہ چوہوں کو دودھ پلاتے ہیں، پھر ان کا وہ جھوٹا دودھ پیتے ہیں، اس سے کو سمجھتے ہیں شفا ملے گی۔ اسی طرح میں آڈینس کو کہوں گا کہ وہ اس کو بے شک سرچ کریں، کیونکہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا یہ ہوریفک اور گرافک اکاؤنٹ ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں کہوں گا وہ اس کو خود سرچ کریں۔ ابن فضلان ایک عرب رائٹر تھا، اس نے 10th سینچری میں جا کے اسکینڈینیوین کنٹریز کے جو وائکنگز اور جو ایسٹرن رشین اسٹیٹس کے جو لوگ تھے ان کو جا کے آبزرو کیا تھا کہ وہ اپنے امیر لوگوں کو دفن کیسے کرتے ہیں، اور یہ اسلام کے 400-500 سال آنے کے بعد کے واقعات ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں شرک لوگوں سے کیا کروا رہا تھا۔ تو شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے انسانوں کے اوپر بھی، یعنی ایک میس لیول کے اوپر جو فطرت ہے اس کو کرپٹ کیا جاتا ہے۔ جو فطرت اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تھی، جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے تھی، اس کے اندر بیچ میں کسی نہ کسی شخص کو ڈال دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی اینٹی کو ڈال دیا جاتا ہے، انسان آ جاتا ہے بیچ میں، اور شرک کے ذریعے کاروبار کیا جاتا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ من خلقہم سیقولن اللہ، کہ جب تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے ان کو پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے، اور شرک اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کو بزنس دیتا تھا، یہ اس سے کماتے تھے، اس سے کاروبار بنتا تھا ان کا۔ یعنی لوگ آ کے ان کے ٹیمپل میں، کعبہ میں آ کے ان کی ٹورزم چلتا تھا، سب کچھ چلتا تھا۔ اور میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا انڈیا میں بھی اس وقت ایک ٹیمپل ہے انڈیا میں، کیرلا میں، اس کی جو ٹریجر، جو اس کے اندر جو گولڈ ہے اور جو بھی سونا چاندی ڈائمنڈز روبیز جو بھی اس کا ٹریجر ہے، اس کی ویلیو اراؤنڈ $1 ٹریلین ہے، $1 ٹریلین۔ تو یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ شرک سے آیا۔ یعنی لوگوں کو اولاد چاہیے تھی، انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے کڑے دے دیں گے، پیسے دے دیں گے۔ غریب لوگ جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں شرک کے تحت، یعنی یہ وہ پیسے تھے جو عوام کے ہونے چاہیے تھے، لیکن شرک کے عوض جو ہے یہ کاروبار ہو رہا ہے، اور یہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ ڈالر کا کاروبار ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو یو ایس کا فیڈرل گولڈ ریزرو ہے وہ 8000 ٹنز گولڈ یو ایس کے پاس ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 لیول کے اوپر جرمنی کے پاس گولڈ ہے 3500 ٹنز، 3500 ٹنز۔ مغیرہ بھائی، انڈیا کے پاس ان کا جو انڈکلیئرڈ مندروں میں جو گولڈ ہے وہ 4000 ٹنز ہے، یعنی پوری دنیا میں نمبر 2 یو ایس کے بعد، جرمنی سے بھی اوپر۔ اور یہ ان کا آفیشیل ڈکلیئرڈ جو اسٹیٹ ریزرو ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو مندروں کے اندر ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا پیسہ اتنا زیادہ؟ کس بنیاد کے اوپر آیا پیسہ؟ یہ آیا ہے شرک کے اوپر۔ شرک جو ہے میس ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، میس لیول پہ انسانوں سے گند کرواتا ہے، برے کام کرواتا ہے، قتل کرواتا ہے، ہر چیز جو ہے شرک جو ہے ظلم کرواتا ہے انسانوں سے، اور انسان وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ فطرت کو ایسا چینج کر دیتا ہے۔ شرک کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے فطرت کو ڈیویٹ کر دیا، جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے جڑ کے، آپ نے کسی اور مخلوق کے ساتھ جوڑ لیا۔ اور توحید واحد چیز ہے جو شرک کے کاروبار کو بند کرتی ہے، کیونکہ توحید ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ توحید اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے کنیکشن میں کوئی بھی تیسرا بندہ آئے، کوئی بھی مڈل مین آئے۔ تو بس اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں بھی جو بھی شرکی پریکٹسز ہیں یا اس کی جو اقسام یہاں پہ موجود ہیں ان کو پہچاننا چاہیے۔